بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہسٹری ٹیلر کے معزز سامعین، میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، اپنی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کورلش عثمان سیزن 5 اور اس میں دکھائے جانے والے تاریخی واقعات اور جنگوں کے بارے میں۔ معزز سامعین، جب ہم جنگی واقعات کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب 1301 کے بعد عثمانی سلطنت کی جنگوں کا ذکر کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1301 تک کا ٹائم اور اس سے پہلے کے تمام تاریخی واقعات جن میں آخری لڑائی باسفورس اور کویون حصار کی فتح ہم سیزن 4 میں دیکھ چکے ہیں، اور کویون حصار کی فتح 1301 میں ہوئی تھی۔ اس حساب سے سیزن 5 میں اب ہمیں 1301 کے آگے کے تاریخی واقعات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ معزز سامعین، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 1301 میں کویون حصار کی فتح کے بعد عثمان غازی نے ایک مختصر عرصے کے دوران بیزنطین کے بہت سے قلعے مسخر کر لیے تھے، اور صرف 6 سال کے عرصہ میں بیزنطینی سلطنت کے گرد ایک ایسا گھیرا تنگ کر دیا تھا جس کے بعد انہیں اپنا وجود خطرے میں نظر آنے لگا۔ معزز سامعین، عثمان غازی کی ان فتوحات کو دیکھتے ہوئے اور بیزنطین سلطنت کو بچانے کے لیے قسطنطنیہ کے شہنشاہ اینڈرونیکوس نے تاتاری منگولوں سے مدد طلب کی تاکہ وہ تاتاریوں کی مدد کے ذریعے ایک مضبوط اتحاد قائم کر کے عثمان غازی کا راستہ روک سکے۔ معزز سامعین، یہاں پر کچھ تاریخ دان اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ عثمان غازی کے خلاف شہنشاہ اینڈرونیکوس نے مسلمان منگول غزن خان سے بھی مدد مانگی تھی، اور اس مدد کے بدلے میں شہنشاہ اینڈرونیکوس نے اپنی بیٹی یا اپنی بھتیجی کا رشتے کا لالچ بھی دیا تھا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ غزن خان نے شہنشاہ اینڈرونیکوس کی اس شرط کو قبول کر لیا تھا اور وہ عثمان غازی کے خلاف مدد کرنے کو تیار ہو گیا، مگر بہت سے تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ غزن خان نے شہنشاہ اینڈرونیکوس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے بعد شہنشاہ نے تاتاریوں کی مدد حاصل کی۔ معزز سامعین، تاتاریوں کا شہنشاہ قسطنطنیہ کی مدد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ غزن خان نے شہنشاہ کو مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ معزز سامعین، اب آتے ہیں عثمان غازی کی اس حکمت عملی کی طرف جو عثمان غازی نے شہنشاہ اینڈرونیکوس اور تاتاریوں کے متوقع حملے کے پیش نظر اپنائی۔ جب بیزنطینیوں نے تاتاریوں کو حملے کے لیے آمادہ کر لیا تو عثمان غازی نے بھی اپنے جانشین یعنی اورحان غازی کو یہ فریضہ سونپا کہ وہ ان کا نہ صرف راستہ روکے بلکہ انہیں ان کے انجام تک پہنچائے۔ یہاں پر اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ سیزن 4 تک ہم جس اورحان غازی کو دیکھتے آئے ہیں وہ ابھی اپنی جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، گو کہ اس نے سیزن 4 میں بہت سی جنگوں پر اپنے آپ کو عثمان غازی کا جانشین منوایا، مگر سیزن 5 میں ہمیں بالکل ایک نیا نوجوان جنگجو کی شکل میں اورحان غازی دیکھنے کو ملے گا، جو کہ کئی فتوحات حاصل کرے گا، جس میں سب سے پہلے جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ تاتاریوں کے حملوں کو روکنے کے لیے عثمان غازی نے اورحان غازی کو بھیجا۔ ناظرین، تاریخ کے حوالے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اورحان غازی نے اپنی حکمت عملی اور اپنے باپ عثمان غازی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ صرف بیزنطینیوں اور تاتاریوں کے سب منصوبوں کو اور ان کے حملوں کو ناکام کیا، بلکہ ان کو اس قدر نقصان پہنچایا اور ان کو اس قدر شکست سے دوچار کیا، جس کے بعد شہنشاہ قسطنطنیہ جو تاتاریوں پر بہت امید لگائے بیٹھا تھا، اورحان غازی نے بیزنطینی شہنشاہ اینڈرونیکوس کی وہ آخری امید بھی توڑ ڈالی۔ معزز سامعین، یہ جو مختصر تاریخی حصہ ہم نے شیئر کیا ہے یہ 1301 کے بعد پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ تاہم کورلش عثمان کے آنے والے سیزن 5 میں کیا یہ سب تاریخ کے مطابق پیش کیا جائے گا یا پھر تھوڑی بہت تبدیلی کی جائے گی، جیسا کہ ہم گزشتہ سیزنز میں بھی دیکھتے چلے آئے ہیں۔ معزز سامعین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ایسی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔